بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ۔ دنیا بھر سے یہ خبریں آپ کی نظر سے۔ غزہ میں اجتماعی قبروں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیل اب بھی حملے کر رہا ہے۔ امریکہ میں فلسطین کے مسئلے پر احتجاجیوں کا سیلاب امڑ آیا ہے اور احتجاجیوں کو روکنے کے لیے اب کریک ڈاؤن کیا جانے لگا ہے۔ انڈیا میں دوسرے مرحلے کے تحت جمعے کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل جانیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ غزہ میں اجتماعی قبریں ملنے کا سلسلہ جاری۔ 392 لاشیں برآمد، کئی لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، زندہ دفن کیا گیا۔ فلسطینیوں نے کہا معاملہ بہت بڑا ہے، دبنا نہیں چاہیے۔ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے۔ غزہ ہلاکتیں 34,305 ہو گئیں، 24 گھنٹوں میں 43 جاں بحق، کئی مقامات پر بمباری۔ اسرائیل نے رفح آپریشن کی دھمکی دہرائی۔ حزب اللہ نے کہا 7 اکتوبر کے بعد سے 2000 اسرائیلی سپاہیوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ غزہ احتجاج کئی دوسری یونیورسٹیوں میں پھیل گیا، احتجاجیوں کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج، کئی گرفتار۔ حماس نے کہا اظہار خیال کے حق کو کچلا جا رہا ہے۔ بائیڈن نے اسرائیل اور یوکرین کی مدد کے بل پر دستخط کر دیے۔ کیو نے پہلی بار رشیا کے خلاف لمبی دوری کے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا۔ انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھ گئیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ۔ دہلی میں وزارت خارجہ نے دعویٰ رد کر دیا، کہا واشنگٹن کو سمجھ نہیں۔ امریکہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پر کریک ڈاؤن، انڈیا نے کی چوٹ، کہا الفاظ سے نہیں عمل سے پرکھا جاتا ہے۔ 88 لوک سبھا حلقوں میں جمعے کو ووٹنگ۔ الیکشن کمیشن نے مودی اور راہل کی خلاف ورزیوں کا لیا نوٹ، بی جے پی اور کانگریس کو نوٹسیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں اجتماعی قبروں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان لاشوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بدترین ٹارچر کیا گیا اور انہیں سفاکی سے ہلاک کیا گیا۔ 3 اجتماعی قبروں سے جملہ 392 لاشیں اب تک مل چکی ہیں۔ ایسے بھی اشارے ملے ہیں کہ بعض لوگوں کو زندہ دفن کیا گیا۔ دنیا ان قبروں سے ہل کر رہ گئی ہے۔ خود یونائیٹڈ نیشنز، یورپی یونین اور دوسرے اداروں اور ملکوں نے اجتماعی قبروں کے معاملے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینیوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو ایک چھوٹا سا معاملہ بتا کر دبانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سول ڈیفنس کے ایک رکن نے بتایا کہ کم سے کم 20 لوگوں کو زندہ دفن کیا گیا۔ محمد مغیر نے کہا کہ ان لاشوں کو فورنسک جانچ سے گزارنا چاہیے۔ اجتماعی قبروں سے بچوں کی بھی لاشیں ملی ہیں، خاص طور پر نصر ہاسپٹل کے قریب اجتماعی قبر سے بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ بچوں کی لاشیں یہاں کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی سپاہیوں نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں۔ فلسطینیوں کے خلاف غیر انسانی جرائم کی کئی مثالوں میں سے یہ ایک تازہ مثال ہے۔ غزہ جنگ میں جہاں 34,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، وہیں 7,000 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ ایسے اندیشے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ جنگ کے دوران ساحلی پٹی کے قبرستان بھر چکے ہیں، لیکن دنیا اب تک اسرائیل کو بربریت اور ظلم سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ حالانکہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور کی گئی اور انصاف کی عالمی عدالت ICJ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ جنگ روکے۔
خان یونس سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے چیف یامین ابو سلیمان نے کہا کہ اب تک ملنے والی 392 لاشوں میں سے صرف 65 کی ان کے رشتہ داروں نے پہچان کی ہے. زیادہ تر لاشیں مسخ ہو چکی ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ ہمارے لوگوں کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے. نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی نے غازہ نسل کشی پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ غازہ کے عوام کی مدد کے تعلق سے کسی الجھن میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں جنگی جرائم اور انسانی قانون کی خلاف ورزیوں کے لیے اسرائیلی حکومت کی مذمت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. انہوں نے کہا کہ ہم نسل کشی کی تشویشناک علامتیں دیکھ رہے ہیں. ہم فیصلہ کن کارروائی کے لیے اب اور انتظار نہیں کر سکتے. غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 34,305 ہو گئی ہے. وزارت صحت نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 43 موتیں ہوئی ہیں. مرنے والوں میں 14,500 سے زیادہ بچے، 9,500 سے زیادہ عورتیں ہیں. غزہ کے الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں. نصیرات ریفیوجی کیمپ میں توپ خانے سے فائرنگ کی گئی جس سے بعض فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے. رفح میں کم سے کم 2 بچے ایک تازہ حملے میں مارے گئے. یہ بچے ایک گھر پر حملے میں جاں بحق ہوئے. نصیرات میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے ایک سنائپر سیل کو تباہ کیا. غزہ کے خان یونس میں اسرائیلی فوج نے ایک خاندان کو نشانہ بنایا. غزہ کے دیر البلا اور وادی غازہ میں کئی جگہ بمباری کی گئی. رفح کے ایک گھر پر بمباری میں 5 لوگ جاں بحق ہوئے. اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ رفح آپریشن کرنے والا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے ترجمان نے یہ دھمکی دہرائی لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا. امریکہ اور دوسرے ملکوں نے اسرائیل کو رفح آپریشن نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. رفح ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس میں بہت زیادہ لوگ جمع ہیں. غزہ کی 23 لاکھ کی آبادی میں سے جنگ کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ رفح میں جمع ہیں. فوجی آپریشن کی صورت میں وہاں پر بھاری جانی نقصان ہو سکتا ہے. حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے 7 اکتوبر کو غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے 2000 سے زیادہ سپاہیوں کو ہلاک اور زخمی کیا ہے. حزب اللہ نے کہا کہ اس نے 7 اکتوبر کے بعد سے فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں 1650 آپریشن کیے ہیں. حزب اللہ نے اپنے آپریشنز اور حملوں کی تفصیلات بتائی اور کہا کہ وہ اس وقت تک حملے کرتی رہے گی جب تک اسرائیل غازہ میں اپنی بے-رحمانہ جنگ جاری رکھے گا. امریکہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے پھیلتے جا رہے ہیں. کئی اور یونیورسٹی کیمپسز میں بھی احتجاج شروع ہو گیا ہے اور اب سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن شروع کرتے ہوئے احتجاجیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کے خلاف کئی جگہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. امریکی پولیس نے یونیورسٹی آف ٹیکساس، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں درجنوں احتجاجیوں کو گرفتار کیا. غازہ جنگ کے مسئلے پر امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج پھیلتا جا رہا ہے. اب کئی گوشوں کی طرف سے احتجاجیوں سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈز کو طلب کرنے کا مطالبہ بھی شروع ہو گیا ہے. آسٹن اور لاس اینجلس میں چہارشنبے کو کئی شہروں میں گرفتاریاں کی گئیں. ہارورڈ یونیورسٹی اور براؤن یونیورسٹی میں بھی احتجاج کیا گیا. یہ لوگ جنگ روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور غازہ جنگ کے بارے میں امریکی حکومت کی پالیسیوں کی مذمت کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی. احتجاجی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی مالی مدد بند کی جائے اور ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو اسرائیل کی ظالمانہ جنگ کی تائید کر رہے ہیں. احتجاجی مظاہرے زیادہ تر پرامن ہیں لیکن اس کے باوجود یونیورسٹیوں میں احتجاجوں سے نمٹنے کے لیے سختی کی گئی ہے. چہارشنبے کو آسٹن میں بہت بڑی ریلی نکالی گئی جہاں سینکڑوں اسٹوڈنٹس نے جلوس میں حصہ لیا. یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ وہ ایسی خلل اندازی کو برداشت نہیں کریں گے. احتجاجوں کو تتر بتر کرنے کے لیے مقامی پولیس اور اسٹیٹ پولیس کو طلب کر لیا گیا. کئی سپاہی مقام پر پہنچے جن میں گھڑ سوار سپاہی بھی شامل تھے. انہوں نے لاٹھی چارج کیا اور زبردستی احتجاجیوں کو ہٹایا. کئی احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا. ٹیکساس پولیس نے بتایا کہ کم سے کم 34 احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا. ٹیکساس کے ریپبلکن گورنر گریگ ایبٹ نے کہا کہ احتجاجیوں کی جگہ جیل میں ہے. انہوں نے کہا کہ نفرت بھرے اور یہودیوں کی مخالفت میں کیے جانے والے احتجاج میں شامل ہونے والوں کو نکال دینا چاہیے. لاس اینجلس یونیورسٹی کیمپس میں بھی اسٹوڈنٹس پر طاقت کا استعمال کیا گیا. کیمپس سیکیورٹی اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. کئی یونیورسٹی پروفیسرز نے کہا ہے کہ عہدیدار احتجاجیوں کو خاموش کرنے کے لیے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یہودیوں کے مخالف یا اینٹی سیمیٹک ہے. انہوں نے کہا کہ احتجاجیوں میں کئی یہودی اور عیسائی بھی شامل ہے.
ہارورڈ یونیورسٹی میں سینکڑوں طلباء احتجاج کے لیے جمع ہوئے. براؤن یونیورسٹی روڈ آئلینڈ میں ایسے ہی منظر دیکھے گئے. نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اور عہدیداروں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا لیکن تناؤ برقرار ہے. امریکی ہاؤس کے ریپبلکن اسپیکر جانسن نے کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے یہودی اسٹوڈنٹ سے اظہار یکجہتی کیا. حماس نے کہا کہ امریکہ اسٹوڈنٹس کے اظہار خیال کے حق کو کچل رہا ہے. حماس نے یہودیوں سے نفرت کے الزامات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے امریکی حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. حماس نے کہا کہ نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس میں احتجاجیوں کے کیمپس اکھاڑنا صہیونی ریاست کو خوش کرنے کی پالیسی کی کڑی ہے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جین نے اس دوران کہا کہ بائیڈن اظہار خیال کی آزادی کے حامی ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیمپسوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے اور وہاں صحت مند بحث ہونی چاہیے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کسی دیری کے بغیر فلسطینیوں کو مدد پہنچائے. بائیڈن نے اسرائیل اور یوکرین کی مدد کے بل پر دستخط کے بعد کہا کہ ہم فوری دواؤں، کھانے اور صاف پانی کو پہنچانے کی تائید کرتے ہیں. اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی دیری کے بغیر یہ مدد غزہ کے فلسطینیوں تک پہنچے. ایک دن پہلے بیرونی فوجی مدد کے بل کو کانگریس نے منظوری دی تھی اور اب صدر بائیڈن کے دستخط کے بعد یہ قانون بن گیا ہے. اس بل کے تحت امریکہ اسرائیل اور یوکرین کو بھاری مدد دے گا. صرف یہی نہیں بلکہ پیسفک کے علاقے میں امریکہ کے اتحادیوں کی بھی مدد کی جائے گی. یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی میں گھس کر ہلہ مچایا. یہودیوں کے تہوار پاس اوور کے تیسرے دن یہ آباد کار مسجد اقصی میں گھس پڑے اور تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی. اس موقع پر مسلمانوں کے داخلے پر پابندیاں لگائی گئیں. مسجد اقصی کے معاملات سے نمٹنے والے وقف ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ گروپوں کی شکل میں 700 سے زیادہ یہودی آباد کاروں نے ہلہ بول دیا. انہیں پولیس کی مدد حاصل تھی. یوکرین نے پہلی بار رشیا کے خلاف لمبی دوری تک وار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا ہے. یہ ہتھیار امریکہ کے ایک سابقہ پیکج کے تحت یوکرین کو دیے گئے ہیں جو اسی مہینے پہنچے. عہدیداروں نے بتایا کہ اس ہتھیار کے ذریعے کرائمیا کو نشانہ بنایا گیا. اب امریکہ کی مزید مدد یوکرین کے لیے پہنچنے والی ہے. جو بائیڈن نے ایک قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت یوکرین کو $61 بلین کی مدد دی جائے گی. امریکہ نے کئی مہینوں کے ٹال مٹول کے بعد یوکرین کو لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائلز دیے ہیں. یوکرین جنگ 2022 فروری سے جاری ہے. پچھلے کئی مہینوں سے یوکرین مطالبہ کر رہا تھا کہ امریکہ اور مغربی ملک اسے فوری جدید ہتھیار دیں. یوکرین کو ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے رشیا پچھلے کچھ مہینوں سے جنگ میں بہت بھاری پڑتا جا رہا تھا. امریکہ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھ گئی ہیں. انڈیا نے اس رپورٹ کو رد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو انڈیا کے معاملوں کی سمجھ نہیں ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ میں راہل گاندھی کو قصوروار قرار دینے اور سزا دینے کا بھی حوالہ دیا. رپورٹ میں منی پور کے حالات، مسلمانوں کی صورتحال، ان کے حق چھیننے کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کو رد کرتے ہوئے انڈیا نے کہا کہ یہ طرفداری پر مبنی ہے اور اسے ملک کے بارے میں خراب سمجھ کا اظہار ہوتا ہے. وزارت خارجہ کی ہفتے وار بریفنگ کے دوران وزارت کی ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم اس رپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور میڈیا سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اہمیت نہ دے. انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں سال 2023 کے سلسلے میں یہ رپورٹ جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ منی پور میں میٹی اور کوکی طبقات کے درمیان فسادات کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہر سال ایسے رپورٹ جاری کرتا ہے جسے کانگریس کی منظوری حاصل ہوتی ہے. وزارت کے ترجمان نے امریکہ میں فلسطین کے بارے میں ہونے والے مظاہروں کا حوالہ دیا اور امریکہ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اظہار خیال کی آزادی اور پبلک سیفٹی میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. اس تعلق سے پوچھے جانے پر رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم سب کو اس بارے میں پرکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، اس بات پر پرکھا نہیں جاتا کہ ہم باہر کیا کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ تمام جمہوریتوں کو دوسری جمہوریتوں کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے. لوک سبھا الیکشنز کے دوسرے مرحلے کے تحت جمعے کو 88 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے. یہ حلقے 12 ریاستوں اور ایک مرکزی علاقے میں ہونے والے ہیں. ان میں کیرلا کی 20، کرناٹک کی 14، راجستھان کی 13، مہاراشٹر اور اتر پردیش کی 8، مدھیہ پردیش کی 6، آسام اور میگھالیہ کی 5، بنگال اور چھتیس گڑھ کی 3 اور منی پور، تریپورہ، جموں کشمیر کی 1 سیٹ شامل ہے. مدھیہ پردیش کے حلقے بیتل میں دوسرے مرحلے کے تحت ووٹنگ ہونے والی تھی لیکن اب بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار کے انتقال کی وجہ سے وہاں پر تیسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے. دوسرے مرحلے کے لیے کیرلا میں سب سے زیادہ نامینیشنز داخل کیے گئے جو 500 ہیں.
कर्नाटक में 491 नॉमिनेशन दाखिल किए गए। लोकसभा इलेक्शन 7 मरहलों में हो रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले मरहले में 102 हलकों में वोट डाले गए। दूसरे मरहले के दौरान इलेक्शन की मुहिम तल्ख रुख इख्तियार कर गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों पर बीजेपी और कांग्रेस को नोटिसें जारी की हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की तरफ से खिलाफ वर्जियों का नोट लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। वजीर आजम मोदी ने हाल ही में ये बयान देते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया था कि कांग्रेस हुकूमत में आने की सूरत में अवामी दौलत छीन कर मुसलमानों को दे देगी। इस रिमार्क पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी। दूसरे मरहले में जिन अहम लीडर्स की किस्मत का फैसला होने वाला है उनमें राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी और ओम बिरला शामिल हैं। इस दौरान ऐसी क़यास-आराइयां की जा रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा रायबरेली से प्रियंका गांधी के मुकाबले की भी अफवाहें गश्त कर रही हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के हल्के कन्नौज से नॉमिनेशन दाखिल किया। इस हल्के से पहले एक दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन चारशंबे को इस उम्मीदवार को बदलने और अखिलेश के मुकाबले का फैसला किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा में इज्तिमाई कब्रें मिलने का सिलसिला जारी। 392 लाशें बरामद। कई लोगों को टॉर्चर किया गया, जिंदा दफन किया गया। फलस्तीनियों ने कहा मामला बहुत बड़ा है, दबना नहीं चाहिए। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। गाजा हलाकतें 34,305 हो गई। 24 घंटों में 43 जाम बहक। कई मकामात पर बमबारी। इसराइल ने रफा ऑपरेशन की धमकी दोहराई। हिजबुल्लाह ने कहा 7 अक्टूबर के बाद से 2000 इसराइली सिपाहियों को हलाक और जख्मी किया। गाजा एहतजाज कई दूसरी यूनिवर्सिटियों में फैल गया। एहतजाजियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, कई गिरफ्तार। हमास ने कहा इजहार ख्याल के हक को कुचला जा रहा है। बाइडेन ने इसराइल और यूक्रेन की मदद के बिल पर दस्तखत कर दिए। कीव ने पहली बार रशिया के खिलाफ लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। इंडिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ गईं। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। दिल्ली में वजारत खारजा ने दावा रद्द कर दिया, कहा वॉशिंगटन को समझ नहीं। अमेरिका में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर क्रैकडाउन। इंडिया ने की चोट, कहा अल्फाज से नहीं अमल से परखा जाता है। 88 लोकसभा हलकों में जुमे को वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने मोदी और राहुल की खिलाफ वर्जियों का लिया नोट। बीजेपी और कांग्रेस को नोटिसें। ये थी आज की खबरें। तो दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।